امریکہ سے اختلاف اپنی جگہ، مگر امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کی مدت ختم ہونے سے صرف چند روز قبل انکشاف کیا ہے۔ 2 سال قبل جب اس کے جوان سال بیٹے کو کینسر کے مرض نے گھیر لیا تو اس کے علاج کے لیے پیسے کا محتاج ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا واحد اثاثہ جو کہ 4000 اسکوائر فٹ گھر تھا، اونے پونے دانوں بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرض وہ اس لیے نہ لے سکا کیونکہ ایک تو اس کی شرائط بہت سخت تھیں، دوسرا اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی مدت ملازمت کے بعد بھی قرض کی قسطیں ادا کر سکتا۔ گھر کا سودا تقریباً ہو چکا تھا کہ صدر اوباما کو کسی طرح پتہ چل گیا اور اس نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے جو بائیڈن کی مدد کر کے اس کا گھر بکنے سے بچا لیا۔ لیکن جنوری 2015 میں جو بائیڈن کا بیٹا کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ اوباما کی الوداعی تقریب کے دوران یہ انکشاف کرتے ہوئے جو بائیڈن آبیدہ ہو گئے، یہ کوئی نسیم حجازی کے ناول کی داستان نہیں بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے نائب صدر کی بالکل سچی کہانی ہے۔ کیا مملکت اسلامیہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی ایک مسلمان ملک کے حکمران ایسی کنسپریسی کی زندگی گزارتے ہوں گے جیسی جو بائیڈن نے کی؟ چند سوالات ہیں جن کے جوابات میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا امریکی نائب صدر بینکوں سے قرضہ لے کر معاف نہیں کروا سکتے تھے؟ کیا امریکی نائب صدر کا کوئی دوست پاکستانی سرمایہ دار نہیں تھا جو اسے اربوں کی پراپرٹی بغیر کسی لالچ کے دے دیتا؟ کیا امریکی نائب صدر اتنا نکما اور بیوقوف تھا کہ وہ پاناما میں آف شور کمپنی تک نہ بنا سکتا؟ کیا امریکی نائب صدر کا بیٹا پاکستانی بیٹوں سے بھی گیا گزرا اور فارغ تھا جو 16 سال کی عمر میں پارک لین جیسے مہنگے علاقوں میں اربوں روپے کی جائیداد بنا چکے ہوتے؟ کیا امریکی نائب صدر کے پاس کوئی پاکستانی مولانا نہیں تھا جو اسے کرپشن کو حلال کرنے کے لیے شرعی طریقے سمجھا سکتا اور اپنا حصہ بقدر رجشہ وصول کر لیتا؟ کیا امریکی نائب صدر کے ہاں پاکستانی حکمرانوں جیسے ثوابداری اختیارات نہیں جن کے تحت جب چاہے اربوں روپے کے ذاتی جہاز خرید سکیں، 35 لاکھ روپے کا ڈنر کر سکیں، سرکاری خرچ پر وزیر اعظم ہاؤس کی آرائش و آزائش پر کروڑوں روپے خرچ کر سکیں اور پھر انہیں ثوابدیدی اختیار کے تحت چند کروڑ اپنی جیب میں ڈال کر اللہ تیرا شکر ہے کہہ سکیں؟ اگر اوپر پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہیں ہیں تو پھر ہم شرم سے ڈوب کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہماری حمیت اتنی مر چکی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی دن رات ان کی جے جے کار کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی، غلامی بن کر ہماری رگوں میں دوڑتا شروع ہو گیا یہ خون۔